ہمارے چند تعلیم یافتہ لوگوں نے آپ دیکھیں انقلاب برپا کیا، جس میں سر سید احمد خان نے ہمیں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ دیا، اور اس زمانے میں انہوں نے تعلیم کی قدر کو پہچانا، اور اسی علی گڑھ سے ہمیں بہت تحریک پاکستان کے لوگ ملے جنہوں نے اس کی آزادی کی تحریک میں بہت رول پلے کیا. چینج ہوئے. آپ کو یاد ہوگا نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے آپ پرائم منسٹر بدل لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ. اس کے کچھ مقاصد ہیں، جس میں سب سے بڑا جو مقصد ہے ہمارا وہ پاکستان کی عام عوام میں سے، اس کی ورکنگ اور مڈل کلاس سے ایک لیڈرشپ تیار کرنا ہے. اس لیڈرشپ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم جو کچھ ساتھی ہیں، ہم نے مل کر جو ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ آپ کی طرح ہم بھی حساسیت رکھتے ہیں، ہم لوگوں کے ایشوز کے اوپر غور کرتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جہاں کہ پاکستان کی عوام میں سے ایک لیڈرشپ ڈیولپ کی جائے. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب ہم نے بغور جائزہ لیا، اور اگر آپ بھی تھوڑا سا غور کریں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ سب اس دور میں زندہ ہیں، سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، کہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کی ریس میں بہت پیچھے رہ گیا. بلکہ ریس میں پیچھے ہی نہیں رہ گیا، جو ترقی پذیر ملک ہیں ان کے بھی گراف میں پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کے جو عوام ہیں، نہ ان کے پاس تعلیم اچھی ہے، نہ ہی تعلیم کے اچھے مواقع ہیں، نہ ہی ان کو کوئی ہنر کی تعلیم دی جا رہی ہے، نہ اسکل ہے، جو کہ جدید دنیا کا آج کل ترقی کا تقاضا ہے. ہمارے ہاں نہ انڈسٹری ہے، کچھ بھی چیزیں زوال پذیر ہیں سب کچھ. تو ایسے میں ہم نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایفرٹ کیا کہ ہم یہ انسٹیٹیوٹ بنائیں اور اپنے لوگوں کو جو ایشوز ہیں ہمارے، ان کے اوپر ایک کانکریٹ اور کمپریہنسو، ایک جامع ان کو ایک نیریٹو دیں کہ انہوں نے اپنے ایشوز کو کیسے سمجھنا اور کیسے دیکھنا ہے، تاکہ وہ پاپولر پالیٹکس کا شکار نہ بنے. میرے ساتھ میرے ساتھی ہیں جناب شیراز الطاف صاحب. ہم دونوں اسی انسٹیٹیوٹ کا حصہ ہیں، اس کے فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، اور ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تعارف ہوگا. اور ہم اس میں اس طرح کے پوڈ کاسٹ اور پرسنل ویلاگز اور باقی چیزیں بھی کرتے رہیں گے. تو میں پہلا شیراز صاحب سے ہی پوچھوں گا اور ان سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے اس ایشو کے اوپر اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور اللہ کرے کہ یہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو. آج کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ایک بہت اہم ٹاپک کہ پاکستان کو بنے قریباً 80 سال ہو گئے، اور اس وقت جو ہم نے ایک قائد اعظم کی لیڈرشپ میں جغرافیائی آزادی حاصل کی تھی، تو ہم اس کے بعد اپنی منزل سے ڈی ٹریک ہو گئے، اور آج 80 سال بعد ہمارا یہ جو سیاسی نظام ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس پہ ہم چاہیں گے کہ لوگوں سے اپنے کچھ نالج، ہسٹری، پرابلمز اور ان کے سلوشن شیئر کر سکیں. تو میں آپ کو بریفلی یہ عرض کروں گا اس میں اپنے ویورز کو بھی کہ انفارچونیٹلی قائد اعظم کے بعد حتیٰ کہ لیاقت علی خان بھی کافی زیادہ انکلائنڈ تھے ٹورڈز ویسٹ امریکہ، اور جنگ عظیم دوم بعد کی ہم بات کر رہے ہیں، ورلڈ وار 2 کی. اب قائد اعظم کی بڑی کلیئر پالیسی تھی، وہ اسٹیٹسمین تھے کہ پاکستان کی اکانومی تبھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے اور فارن پالیسی تبھی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے جب ہم معاشی طور پہ دوسری قوموں پہ ہمارا انحصار نہ ہو، ورنہ تو ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے، ہماری پالیسیز ان کی ڈیپینڈنٹ ہوں گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد خاص طور پہ جب غلام محمد نے ایک قسم کا ٹیک اوور کیا گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کے تحت ہی ہمارا نظام چل رہا تھا. قائد اعظم بھی گورنر جنرل تھے، لیاقت علی خان پرائم منسٹر تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے خاص طور پہ قائد اعظم کے بعد غلام محمد کہ 1935 ایکٹ کے تحت جو ٹاپ پہ ہوتا ہے بیوروکریٹ، وہ آ کے سنبھالتا ہے سارا نظام. تو خواجہ ناظم الدین کو چکر دیا، خود یہ بن گئے گورنر جنرل. اس کے بعد ہماری 50 کی دہائی میں کئی پرائم منسٹر چینج ہوئے. آپ کو یاد ہوگا نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے آپ پرائم منسٹر بدل لیتے ہیں. اسی دور میں ہم یہ بغداد پیکٹ میں
پاکستان کو رول ملا امریکہ کے دفاعی، سیاسی اور معاشی تحفظ کا. اور آپ دیکھیں کہ پھر ایک ہم ڈکلائن کی طرف ہی گئے. لڑائیاں، خلفشار، انتشار، پاور کی دوڑ، غلام محمد سے اسکندر مرزا، اس سے ایوب خان سے یحییٰ سے بھٹو سے پھر ضیاء الحق، پھر یہ ہم آگے نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کا میوزیکل چیئر چلتا رہا. مشرف صاحب آئے، عمران خان صاحب سے پہلے ہو گئے تھے یہ دوبارہ زرداری اور نواز شریف، اور ایک ہوپ آئی جس طرح بھٹو کے وقت آئی تھی کہ بھئی روٹی کپڑا مکان اور ایک عام آدمی کو حق ملے گا. تو انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ شیمبلز میں ہی رہی. وہ کشتی ایک ہوتی ہے نا جو بیچاری جھولتی رہتی ہے. تو ہماری پولیٹیکل ہسٹری جو ہے وہ نہ سٹیبل رہی. اور جو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو سنگاپور کے ایک بڑے ریکگنائزڈ ہمارے لی کوان جو ایک انٹرنیشنل لیول کے لیڈر اور اسٹیٹسمن، تو انہوں نے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس دو ہی رستے تھے. ایک، میں اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرتا، یا پھر میں اپنے ملک کو. اب آپ دیکھیں کہ 50s میں 40s میں سنگاپور کہاں تھا، چائنا کہاں تھا، جاپان کہاں تھا، جرمنی کہاں تھا. ہم ان کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، ملک ہمارا، اور ہم آج کہاں ہیں. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سیلف لیس، ویژنری اور سنسیئر لیڈرشپ آج تک نہیں ملی. اور یہی مقصد ہے آپ کے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل لیڈرشپ. تو اس میں میں تھوڑا سا آپ کی جو بات ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ کویسچن ایک بہت بڑا ریز ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی لیڈرشپ کیوں نہیں ہے. تو اس کو میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں لے کے جاؤں گا. اگر آپ ہندوستان کے ریجن کو تھوڑی آپ تاریخ سمجھتے ہو تو ہندوستان پر بھی بادشاہتوں کا راج تھا، اور بادشاہتوں کا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا. اگر آپ پوری تاریخ میں دیکھیں تو آج سے چند سو سال پہلے تک ان کے ہاں بادشاہ کے ساتھ اس کے عمرا یا جس کو نوبلٹی کہتے تھے جو زیادہ تر فیوڈل لارڈز ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کلرجی یا مذہبی پیشوا ہوتے تھے. تو یہ تینوں مل کر عوام کے اوپر رول کرتے تھے. عوام کو جو مذہبی پیشوا تھے وہ میسج دیتے تھے کہ بادشاہ خدا کا اوتار ہے اور اس کے خلاف کوئی بھی جدوجہد کرنا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. اور بدقسمتی سے یہ نہ صرف عیسائی ریاستوں میں یا دوسری ریاستوں میں تھا، مسلمان ریاستوں میں بھی، چاہے وہ اموی تھے یا عباسی تھے یا عثمانی تھے یا مغلز تھے، سب کے ہاں یہی ٹرینڈ چل رہا تھا. تو عوام کے اندر ایک غلامی کے وہ اسیر تھے، ان کے اندر کوئی اپنے رائٹس کا، ہیومن رائٹس کا شعور نہیں ہوتا تھا. اور پھر ہندوستان میں اس کے بعد یہ جب مغرب کے، جسے ہم کلونیلسٹ کہتے ہیں، یہ مغرب کی وہ طاقتیں تھیں جب ان کے ہاں ایک ترقی کا عروج آیا، علم کی ترقی کا اور پھر اس کے بعد دولت کی ترقی کا. تو یہ جو قومیں تھیں یہ انہوں نے پھر دوسرے ملکوں میں جا کر ان کے جو ریسورسز تھے، وسائل تھے، ان کا استحصال کرنے کے لیے قبضہ کرنا شروع کیا. تو ہندوستان پر انگریز آئے، اس کے علاوہ پورچوگیز بھی آئے، فرینچ بھی آئے، لیکن مین جو تھا وہ انگریزوں کا قبضہ تھا. انہوں نے اسی بادشاہی نظام کی ایک اگلی فارم ڈیولپ کی جسے کلونیل نظام کہتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک تو ملٹری بڑا اسٹرانگ ایکٹ بنایا، پولیس ایکٹ بنایا، بیوروکریسی ایک ڈیولپ کی جو رول کرنے کے لیے، اور اسی طرح انہوں نے ایک پولیٹیشین کی کلاس، سیاسی کلاس کریٹ کی جو زیادہ تر فیوڈل لارڈز یا گدی نشین تھے، اور ان کو بڑی بڑی جاگیریں دیں 1885 کے ایکٹ میں. اور اس طرح 1960 کا جو ان کا پولیس ایکٹ تھا اور 1958 کا جو یہ انتظامی ایکٹ تھا، اس کے تحت انہوں نے کنٹرول کر لیا اس ملک کو. تو ایک بہت تھوڑی سی تعداد نے کروڑوں کی آبادی کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اب جب پاکستان بن رہا تھا، اصل میں اس کی جو تحریک آزادی ہے وہ پہلے تو انگریزوں سے آزادی کی ہندوستان کی تاریخ تھی، اور پھر اس کے اگلی سٹیج میں یہ ایک پاکستان کی آزادی کی تحریک میں کنورٹ ہوا اور ہندوستان اور پاکستان علیحدہ ہوئے. تو بدقسمتی سے جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر تھے اور جو فاؤنڈنگ لیڈرز تھے، کیونکہ وہ ایک تحریک میں تھے، وہ ایک پراپر سیاسی جماعت کی شکل اختیار نہیں کر سکے تھے. اور جس کی وجہ سے جب اقتدار کا انتقال ہوا تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک پلان نہیں ڈیولپ ہوا تھا کہ ہم نے یہ جو انگریز کا کلونیل نظام ہے اس سے نکلنا کیسے ہے. اس کے لیے پھر جب اگلا سٹیپ آیا کہ ہمیں اسی طرح ایک ملٹری ٹرانسفر ہوئی، وہی پولیٹیکل کلاس ٹرانسفر ہوئی جو فیوڈل پولیٹیکل کلاس تھی، اور اسی طرح کی پولیس ہمیں ٹرانسفر ہوئی، بیوروکریسی ٹرانسفر ہوئی، جو کنٹرول کرنے کے عادی تھے، عوام کی خدمت کے انہیں علم نہیں تھا، ان کا کبھی اس طرح نہ ٹریننگ ہوئی تھی. انہی ٹریننگز کو کنٹینیو کیا گیا. بدقسمتی سے قائد اعظم جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے ان دنیا سے جلدی چلے گئے،
اور اس کے بعد یہ نظام جو ہے اگر آپ پچھلے 80 سال دیکھیں اور آج ہم پھر وہی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو فیوڈل پولیٹیشین، بیوروکریسی اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اقتدار کے لیے آپس میں ان کا ایک کانفلکٹ رہتا ہے. کہیں کہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں الحاق کرتے نظر آتے ہیں، ایک خلاف ہو جاتا ہے، دو آ جاتے ہیں، اور یہ ایک اسی سلسلے میں یہ کڑی آج تک چل رہی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ لوگ جو میرا شہراز صاحب اس میں رہا کہ میں ان کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا، میں کوئی الزام نہیں لگاتا، کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم کسی کو بھی کسی ادارے کا سربراہ بناتے ہیں اور اگر وہ ادارہ کچھ سالوں میں ڈیلیور نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سربراہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. تو 80 سال کی اس آزادی کے بعد آج جو پاکستان کا حال ہے اس سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. ان کی یہ چاہے بہت اچھے ہوں گے، سنسیئر ہوں گے، ہم نہیں جاتے اس ڈیٹیلز میں جو ان پہ الزامات لگتے ہیں، لیکن ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. اور پاکستان کا نظام اس لیے بہتر نہیں ہو پا رہا کہ لازمی بات ہے جب وہ لوگ جو اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے یا صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ وہ اس کو آگے لے کر اس نظام کو بہتری کی طرف ریفارم کر سکیں، تو پھر ان کی جو کمپیٹنس کے اوپر جو کویسچن کرنا ہے وہ عوام کا حق ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اس بات کو ایک سٹیپ اور آگے لے کے جاؤں گا. یہ مسئلہ بیسیکلی آپ تو کمپیٹنس کی بات کر رہے ہیں، میں اس بنیاد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا پیمانہ ہی اس نظام کے اندر کسی شریف آدمی کو، کسی پڑھے لکھے آدمی کو، کسی حساس آدمی کو، کسی مخلص آدمی کو، کسی سیلف لیس آدمی کو، اور ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس تو خاص طور پہ، کیونکہ آپ ورکنگ کلاس کی جب بات کرتے ہیں، مڈل کلاس کی، تو آپ بات کر رہے ہیں 50,000 روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ روپیہ آمدن کی. جہاں آپ کی بات ہی 50 کروڑ، 2 ارب اور 4 ارب کی ہو تو آپ نے ان کو مائنس کر دیا. 99% آپ کی عوام 99% سے زیادہ مائنس ہو گئی. جب مائنس ہو گئی تو کون آ گیا؟ آپ کی رولنگ ایلیٹ اشرافیہ. آپ دیکھ لیں جتنی پارٹی آج کل ہماری پارلیمنٹ میں پچھلے 50 سال سے ہیں، وہ ساری ڈائنیسٹی پالیٹکس، انڈسٹریلسٹ، گدی نشین، یہ لوگ ہماری مذہبی جماعتوں کے علماء. تو دراصل اس نظام میں وہ مسئلہ ہے جس کے لیے ہم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اس نظام کو بدلیں تاکہ وہ لوگ آ سکیں اور آ کے ڈلیور کر سکیں. اس میں ظاہر ہے کمپیٹنس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ نے صحیح کہا، آپ کسی ادارے کا سربراہ بھی اپوائنٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کا میرٹ اور کمپیٹنس دیکھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں میرٹ اور کمپیٹنس کے ساتھ جب تک آپ اس نظام میں ان بنیادی خرابیوں کو دور نہیں کرتے، فار ایگزامپل آپ نے بھی امریکن الیکشن دیکھا، ممدانی نیو یارک میں، ورجینیا میں اور 2 اسٹیٹس میں، 4 اسٹیٹس میں شکست ہوئی ہے ہماری رولنگ پارٹی کو. وہاں پیسہ بھی لگا ہوگا، لیکن انہوں نے عوامی ایشوز پہ عوام سے انگیج کر کے اور اسٹیٹس کو چیلنج کر کے ایک مسلمان میئر، ینگ، غالباً 34 سال عمر، وہ وہاں نظام پھر بھی موجود ہے کہ ایک ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس کا بندہ اپنے مینیفیسٹو کو لا کے، آئیڈیالوجی کو لا کے، عوامی ایشوز پہ عوام کو انگیج کر کے پاور میں آ سکتا ہے. اس میں میں تھوڑی سی بات کو آپ کے آگے کروں گا. دیکھیں، امریکہ جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں، جو دنیا کی جدید ڈیموکریسی، جو میں تھوڑا انالیسس کر رہا تھا کہ جب ہم ابھی بھی بادشاہ سے کلونیلزم میں گئے، وہاں ٹرانزیشن ڈیفرنٹ ہوئی. انہوں نے بادشاہوں سے نجات لی اور نجات حاصل کرنے کے بعد وہ ایک ڈیموکریٹک ایرا میں انٹر ہوئے، اور ان کے ہاں ایک بہت بڑی پڑھی لکھی کلاس جسے مڈل کلاس کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہوئی. اس کی ایک ہسٹری ہے، کبھی ہم کسی اور پوڈ کاسٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے. تو وہاں پہ ایک نظام جو تھا وہ بادشاہوں سے نکل کر 2-3 صدیاں پہلے سے ایک ڈیموکریسی کی طرف چلنا شروع ہو گیا. ہمارے ہاں وہ پروسیس بدقسمتی سے شروع ہی نہیں ہو سکا، اور جب آزادی کے بعد وہ پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں ڈاواں ڈول ہے. تو وہاں جو مڈل کلاس تھی پڑھی لکھی، وہ ایکچولی ہمارے ہاں وہ مڈل کلاس نہیں تھی. ہندوستان میں وہ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی بیکاز کہ ہم ایک مغربی استعمار میں تھے، تو انہوں نے اتنی تعلیم ہمیں نہیں دی. ہمارے چند تعلیم یافتہ لوگوں نے، آپ دیکھیں، انقلاب برپا کیا، جس میں سر سید احمد خان نے ہمیں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ دیا، اور اس زمانے میں انہوں نے تعلیم کی قدر کو پہچانا. اور اسی علی گڑھ سے ہمیں بہت تحریک پاکستان کے لوگ ملے جنہوں نے اس کی آزادی کی تحریک میں بہت رول پلے کیا. اس طرح اگر ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں تو گاندھی جو تھے، نہرو تھے، اور پنڈت جواہر لال نہرو اور سبھاش چندر بوس اور نیتا جی، یہ سب بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے. انہوں نے بھی وہاں وہ تحریک ہندوستان کی آزادی کی اٹھائی. تو یہ تحریک اصل میں، جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو
سب نے مل کے اٹھائی تھی. مسلمان اور ہندوؤں نے ہندوستان سے انگریزوں کی آزادی لینے کے لیے, ہندوستان کے لیے. اس میں بنگالی لیڈرشپ بہت قابل تھی, بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. تو وہ پڑھا لکھا جو طبقہ تھا اس نے لیڈرشپ اٹھائی, اور پھر وہاں پہ ویسٹ میں وہ اسی طبقے کے ہاتھ میں حکومتیں آ گئیں. تو ان کی مڈل کلاس چل رہی تھی, لیکن وہاں بھی کچھ عرصے سے ایک لیٹسٹ فنومینا ڈیولپ ہو رہا تھا. ٹرمپ کو دیکھا کہ ہم نے ایک بلینر ہیں اور انہوں نے کنٹرول کر لیا ان کی پالیٹکس کو. اس لیے امریکہ میں جو کارپوریٹ ورلڈ ہے, جو سرمایہ دار ہیں, انہوں نے ان کے پولیٹیکل نظام کو کنٹرول کر لیا, کیپٹلسٹ جو ہے. اور اسی طرح پاکستان کی, کیونکہ یہاں تو ہم ڈیولپ ہی ابھی اس فیز میں ہی نہیں گئے تھے. تو جب ممدانی کا آپ نے ذکر کیا, ممدانی کو اس لیے سپورٹ ملی کہ اس نے ایک مڈل کلاس سے وائس ریز کی اور لوگوں کے جینون ایشوز پہ, کیونکہ امریکن پالیٹکس میں بھی اس وقت لوگوں کے جینون ایشوز پہ بات نہیں ہو رہی, وہ بھی انٹرنیشنل پالیسیز میں اور جنگیں اور اس طرح کی چیزوں پہ بات کر رہے, کلونیلسٹ مائنڈ سیٹ, نیو کلونیلزم جیسے کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے کہ ہمارے ہاں مڈل کلاس ابھی بہت کم ہے, وہ تعلیم جو لے بھی رہے ہیں اس کا معیار بہت کم ہے, لوگوں کا شعور نہیں ڈیولپ ہو رہا. اور اسی کے لیے اب ہم نے پاکستان کے عوام کو اس فورم سے ایک وے فارورڈ دینا ہے کہ ہمارے پاس آگے اب راستہ کیا ہے. تو اس پہ میں چاہوں گا آپ بھی تھوڑی سی بات کریں, پھر میں بھی تھوڑا اس پہ بات کروں گا. میں یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور زاویے سے کہ دیکھیں کم از کم ہماری جو مڈل کلاس ہے, حتیٰ کہ ورکنگ کلاس بھی, اب جتنا سوشل میڈیا کے ذریعے پچھلے 8-10 سال میں شعور آ گیا ہے, جو کہ بھی کافی لمیٹڈ ہے. یہاں جس طرح آپ نے بات کی, پاپولر پالیٹکس کی بات ہوتی ہے, نیریٹو کی بات ہوتی ہے, عوامی ایشوز کی بات نہیں ہوتی, بالکل رائٹلی آپ نے کہا. تو میرے خیال میں عوام کو بھی ابھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے اور پولیٹیشین سے فول ہونا ہے, بیوقوف بننا ہے. آپ کو یاد ہوگا ابھی فلم آئی تھی حال ہی میں عامر خان کی, کچھ 4 سال پہلے غالباً, پی کے. اس میں اس کی بڑی ٹرم مشہور ہوئی تھی, رانگ نمبر. تو کتنی دیر لگتی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست سے, اپنے فیملی فرینڈ سے, اپنے حلقے کے ایم پی اے کے امیدوار سے, ایم این اے کے امیدوار سے آپ بات کرتے ہیں, کسی پارٹی لیڈر سے بات کرتے ہیں ریگارڈلیس, تو آپ اس سے پوچھتے جی آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے, آپ کے پرنسپلس کیا ہیں, آپ اس ملک کے لیے, میرے حلقے کے لیے کیا کریں گے. میرے حلقے کے ایشوز یہ ہیں جس طرح آپ نے بتایا, تعلیم ہے, صحت ہے, روزگار ہے, صاف پینے کا پانی ہے, یہ مسائل. اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے اور وہ پچھلے 1 ٹرم 2 ٹرم 4 ٹرم 6 ٹرم سے یہ ثابت ہو چکا ہے نہیں ہے, تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم انہی لیڈرز کے پاس جائیں, ایک. اور دوسرا یہ کہ کیا ہمارا یہی کام رہ گیا ہے کہ ہم نعرے لگاتے رہیں, کسی کے خلاف ہو جائیں, کسی کے حق میں ہو جائیں. کیوں نہیں ہم نوجوان, ہم ورکنگ کلاس مڈل کلاس سے, ہمیں کس نے منع کیا ہے کہ ہم لیڈرشپ رول میں آئیں, اور ہم وہ اپنے غلامی کے مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہوئے کہ یہ ہم نے کسی کو ووٹ ہی ڈالنا ہے اور ہم نے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے. تو میں یہ 2 چیزیں کہوں گا, ایک تو وہ رانگ نمبر والی, آپ نے پرفارم کر لیا, آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, گڈ بائے. اور دوسرا ہم خود لیڈرشپ رول میں آئیں, ہم اپنا منشور بنائیں عوامی ایشوز پہ, جس طرح آپ نے کہا, جس طرح آپ نے علی گڑھ کے اصول وضع کیے, اجتماعی دانش, اجتماعی قیادت, اور جو شخصیت پرستی ہے اس کو دفن کر کے ہم ایک متبادل قیادت سامنے لائیں, جو پھر ایک متبادل نظام وضع کر سکے جہاں ہر پاکستانی الیکشن میں حصہ لے سکے, ہر پاکستانی کو ایکول اپرچونٹی ہو, وہ تعلیم کی ہو, وہ صحت کی ہے, روزگار کی ہے. میرا یہ پیغام ہوگا ہمارے ویورز کے لیے. جی بہت بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیں اس میں جو اب جو لوگ ہیں ہمارے, اور خاص طور پہ جو طبقہ پڑھا لکھا ہے, اور جو میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہر گاؤں میں, ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, اور اس میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے لوگوں کے بارے میں حساسیت رکھتے ہیں, ان کے ایشوز کے بارے میں, ان کی بہتری کے بارے میں, ان کے مستقبل کے بارے میں. تو ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ سامنے آئیں. قوموں میں سے میں جب ویسٹ کی کبھی تاریخ آپ کو بتاؤں گا تو ان کے ہاں سے وہ لوگ نکلے, ان کے دانشور جو تھے, ان کے ٹیچرز تھے, ان کے فلسفی تھے, اور ان کے ایون مرچنٹس تھے, جو کاروباری لوگ تھے, وہ سب نکلے, وہ اپنی کمیونٹیز میں آرگنائز ہوئے, اور انہوں نے آواز اپنے انصاف کے لیے, عدل کے لیے آواز اٹھانا شروع کی. تو ہمیں بجائے کہ ہم اسٹیٹس کو کا حصہ بنتے جائیں, یقیناً زیادہ تر لوگ تو بنیں گے کیونکہ ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے, لیکن وہ لوگ جس طرح ہم کچھ ساتھی ہیں, جو ہم سب پروفیشنل ہیں, اپنے کام بھی کرتے ہیں, اللہ نے ہمیں اچھا رزق بھی دیا ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی نکلیں,
ہم اپنی کمیونٹیز میں اپنے آپ کو سامنے لائیں، ان کو آرگنائز کریں، وہاں پہ ایک کمیونٹی لیول پر اویئرنیس پروگرامز کریں، کیمپینز کریں، انہیں جگائیں کہ یہ ذات پات کی، مذہبی فرقہ واریت کی اور ایک طاقتور کو جو اس کی سیاست ہے، اس کو آپ بالکل اگنور کریں، اس کو چھوڑ دیں، اور ان لوگوں کو اپنے کینڈیڈیٹس خود عوام پک کرے جو ان کے علاقوں سے ہیں، جن کا کردار کا انہیں پتہ ہے، جن کی جو دلوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اور جو تعلیم یافتہ ہیں، جو دنیا کی جدید دنیا کے ایشوز کو سمجھ سکتے ہیں اور اس میں سے ان کے لیے حل ڈھونڈ سکتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ آج جو مغرب کے سیاستدان ہیں، اگر آپ ان سب کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ 99.9% لاء گریجویٹ ہوتے ہیں، ان کی ڈگریاں اور بہت اچھے لاء کالجز اور وہاں سے یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ انٹرنیشنل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں. تو آپ کو بھی ایسے لیڈر چاہیے. یہ جو لیڈر جو گدی نشین ہے، جو کہیں کا فیوڈل لارڈ ہے، یا وہ کوئی سرمایہ دار ہے، جو کہ سرمایہ دار بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے 99% پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کا ایک جگاڑ کے بزنسز ہیں جس کی وجہ سے وہ کروڑوں اربوں پتی. پاکستان کیونکہ عوام کا نظام ایسا ہے جس میں کوئی بھی بندہ آج کے جدید دور میں بھی جگاڑ سے بھی بزنس کرتا ہے، جبکہ دنیا کے نظام بدل چکے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ہاں بہت کم ہے. تو ہمیں سب کو اب اپنا رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس انتظار میں رہیں گے کہ یہ آپ کو ڈیلیور کر کے دیں گے اور آپ کو ابھی بھی احساس نہیں ہوا، جو آپ سین آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بالکل عوامی جو حقوق ہیں وہ بالکل سلب ہونے جا رہے ہیں، اور آپ کے پاس شاید زیادہ آواز اٹھانے کا بھی ہمارے پاس موقع نہیں رہے گا. تو اپنے آپ کو کمیونٹیز میں آرگنائز کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے پرامن طریقے سے. ہم نے بالکل کسی پرتشدد اور ایسی چیزوں میں نہیں جانا، خام خواہ کے پروٹیسٹ میں اپنے آپ کو ویسٹ نہیں کرنا، لیکن ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کرنی ہے، ڈسپلن ڈیولپ کرنا ہے اپنی کمیونٹیز میں، جس سے کہ آپ کے جو ریزلٹس آئیں گے، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی، ٹائم تھوڑا لگے گا، لیکن آپ کو ریزلٹس وہ ملیں گے جو لانگ ٹرم ہوں گے. اور ہم انشاءاللہ آج کی جدید دنیا میں ترقی کرنا جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سائنٹیفک فارمولہ ہے. اب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ مین ایشو یہ ہے کہ کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے، اس فارمولہ پہ عمل کرنا شروع کریں گے، اور ملک جو ہے ہمارے سامنے چائنا پچھلے 30-40 سال میں دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا ملک ہے، جو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ آلموسٹ ملک بن چکا ہے. اس طرح ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، کوریا ہے، اور ایسے ملک ہیں جو جدید دور میں انہوں نے ترقی کی ہے اور کچھ پرنسپلز پر طے کر کے کی. انہوں نے وہ کوئی انقلابی لیڈرز کی تلاش میں نہیں رہے، وہ کوئی ایسے لیڈرز کی تلاش میں نہیں جو آئے اور ان کی تقدیر بدل رہے، بلکہ وہ خود کھڑے ہوئے ہیں، عوام کھڑی ہوئی ہے، اور آج وہ ہمارے سامنے ایک ترقی نہ بن چکے ہیں. جی آپ شراز صاحب کچھ اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں؟ جی بس میں اینڈ پہ اتنا ہی کہوں گا، مجھے وہ اقبال کا یاد آ گیا شعر، اس محو تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. اور میں اقبال کا دوسرا شعر خاص طور پہ کیونکہ ہم نوجوانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو آپ وہ جو ٹوٹا ہوا تارا ہیں، اپنے آپ کو اپنی چمک بحال کریں، اپنے آپ کو سامنے لائیں اور ہم سے رابطہ کریں اگر آپ کو ہم سے کوئی گائیڈنس چاہیے، ورنہ اپنی ہی کمیونٹی میں ایک لیڈرشپ کے رول میں آئے. آپ کا بہت شکریہ، ہم نے تھوڑا سا ٹائم آپ کا لیا، لیکن آپ اس پوڈ کاسٹ کو ضرور سنیے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی اس کے اوپر دیجیے گا، ہمیں اس کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ جی.